الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والدين الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصي الفاطمية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والوجد الأدبية والجود التربية والنقاوة النقدية والهيبة العسكرية والغيرة الإلهية القائمة بالعصر آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وأوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام لا يستطاع. بہت ہی مشہور معروف ہے کہ جو اپنے ترجمے کی بھی ہمارے مدینہ میں محتاج ہے. اسی آیت کے سلسلے میں نے آپ سے چند باتیں عرض کی تھی. اس میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں جن کے جو مجھے محسوس ہوتا ہے اس مجلس میں شاید نہیں تھے، تو اختصار کے ساتھ اسے دہرا دوں کہ میں نے عرض کیا تھا بیسک بات. میں نے آسا ادھر تشریف ہے، آسا ادھر آئیے، ادھر آئیے. کیوں آپ میرا نمبر سے بلا رہا آپ ادھر تشریف ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاید کہنے کی مجلس میں نہیں تھے کہ آج پورے ورلڈ میں تمام جو پریسٹ ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کو اس بات کی شکایت ہے کہ آج کا نوجوان مذہب سے دور بھاگ رہا ہے. تو یہ صرف ورلڈ میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں بھی اس بات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ آخر ہمارے یہاں مذہبیت کام کیوں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں مذہبیت کو لانے کے لیے بھی کچھ لوگوں نے تو بہرحال تبلیغ کے لیے تبلیغی جماعت کا قیام کیا اور اسے قائم کیا، اور وہ تبلیغی جماعت بڑے زور شوق سے سارے دنیا میں کام کر رہی ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ وہ ہماری مخاطب میں کیا کہتی ہے کیا سنتی ہے، لیکن بہرحال مقصد ان کا جو بھی ان کے پاس دین ہے وہ اپنے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. ہمارے پاس چونکہ تبلیغی جماعت نام کی کوشش نہیں ہے اور اس کی کوشش بھی کئی بار کی گئی مگر لوگ فیل ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی ہمارے اس کے پیچھے جو فیل ہونے کی وجہ تھی وہ ہمارے اخلاقیات تھے. اب آپ کہیں گے اخلاقیات سے اور تبلیغی جماعت سے کیا مطلب ہے؟ اصل میں آپ کی تبلیغی جماعت کی کامیابی کا راز کیا ہے وہ پہلے آپ سمجھ لیجیے. وہ کیا تبلیغ کرتے اسے چھوڑ کر کے آپ اب بات تبلیغ کیجیے، لیکن جو پیٹرن ہوا انہوں نے اپنا رکھا ہے وہ اگر آپ نے اختیار کیا تو پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے بھی قدم چلے گی، ورنہ آپ کی ساری تبلیغ جو ہے وہ 2-4 دن میں چلنے کے بعد تو غلط ہوتی ہے. جیسے میں مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. ان کے تبلیغ میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل بدنام کرنے کی بات ہے کہ ان کا سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہر کوئی اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے. 3 دن کی جماعت میں نکلنے کے 3 دن اپنا اور اپنا بستر، اپنا سامان، اپنے کپڑے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے چلتا ہے. یہ بات اور ہے کہ کسی مسجد میں جا کے ٹھہرا اور وہاں جا کے کوئی مخیر انداز کو کھانا کھیلے یہ کرنے کا، لیکن بہرحال وہ اپنا انتظام خود کرتا ہے. دوسری بات وہ کسی کے گھر جا کے مہمان تو مسجد کے بیان مسجد ہوتے ہیں، ان کے لیے مہمان کہ آپ کے گھر آ گئے پورا نام ملے گا. ہمارے یہاں رمضان شریف میں بھی اگر ایک مولوی آ جاتا ہے اسے ٹھہرانے کی پریشانی ہوتی ہے، کھلانے
ملانے کی پریشانی اور جھگڑا اور لڑائی وہ سب ہمارا دیکھا ہوا ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس ان چیزوں سے بہت دور ان کے 4 بجے شام کو وہ گشت کریں گے, آپ کے پاس پہنچیں گے, آپ سے کہیں گے کہ آئے نماز کو لے آئیے, مسجد میں آئیں گے. وہ کوئی تبلیغ نہیں کریں گے, اس کو کوئی گفتگو نہیں کریں گے کہ خلافت کس کو ملی تھی اور کون خلیفہ ہوا تھا اور کس نے کیا کیا تھا, کس نے کیا ظلم کیا ہے, کس نے کیا فضائل ہیں, خیبر کس نے توڑا تھا, خندق کس نے, اس کی کوئی گفتگو ان کے یہاں نہیں ہوتی. ایک سونے کا نماز کیا ہے, ہم نے بہت صحیح ہے, ہمارا تجزیہ بہت اچھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس سونے کا پنجرا, جس چڑیوں کو بھی کہیں گے کہ اس پنجرے کا آ بہت سی بیوقوف چڑیا ہے کہ جو ادھر ادھر چھوڑ کر کے اس میں کھانا بھی رکھا ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا پانی بھی ہے, کھانا ہے, چاندی کے پلیٹیں ہیں, یہ ہے وہ دنیا ہوتی ہے, خدا پنجرا ہے. انہوں نے اس پنجرے کو بلایا, آئیے اس میں آئیے نماز پڑھنے آئیے, مسجد میں آئیے نماز پڑھنے آئیے. اب وہ جو بھی بندہ ہے نماز سے کس نے کہا, آپ سے کہیں گے نماز پڑھنے آپ منع کرتے ہیں, یہ نماز پڑھنے نہیں ہے. لیکن جب آپ جائیں گے ان کے یہاں تو کرتے کیا ہے, اس کے بعد آپ کو پھر پہلے تو نماز کے فضائل اور یہ وہ تمہیں پھر معاملات پر ان کو زور دیتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے اور اچھا کیجیے, اور یہ کچھ جو کچھ آپ اچھا ایک چیز اور دلچسپی کرتے ہیں, جو کچھ آپ کی تبلیغ یہاں سیکھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ گھر پر جا کے پیٹ پڑے نا. آپ اگر نمازی میں ایسا نہیں اپنے بچے کو جا کے کر سے پیٹنا اور کرتے ہیں, اس میں یہ بھی نہ دیکھیں کہ کسی ہمیں لگانا ہے کسی نہیں لگانا ہے, کوئی صلاحیت ہے کسی کا ہے نہیں لگانا ہے, یہ سب منع کر دیں گے, سب نہیں ہے. آپ خود اپنے کو پہلے سدھاریے, کوئی بچے کو لائیے وغیرہ وغیرہ یہ دیتے رہتے. ہمارے یہاں کیوں شروع ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں, تبلیغ کرنے کا آپ سے کہتے ہیں 3 دن چلا کیجیے, 3 دن چلیے, 3 دن آپ کو نکالے, پھر 10 دن 10 دن بعد 40 دن, اس سے اور لمبی 3 مہینے کی جماعت کی, یہاں چلیے وہاں چلیے, تو وہ وقت اور جو ٹائم لگتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں بیداری آتی ہے. آپ دیکھیں, اور اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ پیسے کا خرچ نہیں ہے. ہمارے یہاں ساری چیزوں میں کس چیز کا خرچ ہے, پیسے کا خرچ. تو چلیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے کیا ہو جائے گا, ہمارے پاس سب سے اچھی چیز ہے وہ آزادی. جس طرح سے ہم حقیقی طور پر یہاں سے ہم تبلیغ کر دیتے ہیں 10 دنوں میں, یہ ایسی تبلیغ کو کوئی سال بھر دیا کرے, زندگی بھر دیا کرے, ایسی تبلیغ نہیں ہوتی. نہ یقین آئے تو ہمارے کسی بچے سے, ان کے کسی پڑھے لکھے سے معاملہ کرا کے دیکھ لیجیے. ہمارا بچہ جتنا علم رکھے گا, یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی جماعت کو شیعوں کی مسجد میں آپ کی نظر دیکھا ہوگا. یہ تو بیچارے صوفی ہے جو سنت ہے کہ جن کی مسجدوں میں جا کر کے وہ تبلیغ کیا کرتے ہیں, کبھی شیعوں کی مسجد میں, کبھی شیعوں کا. اچھا یہ بھی ہے لیکن گھر سے بھوک اگر کسی نے کہنا یہ شیعہ ہے, اس کے قریب کبھی نہیں جائیں. انہیں معلوم ہے ہم اس کی تبلیغ کریں گے, یہاں آگے تبلیغ کریں گے, ایک نعرے سلام. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ہماری تبلیغ جو اماموں ہے اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے مظاہرے کے مصر میں کے ساتھ مولانا ہے, انہوں نے یہ طے کیا نہیں کر رہے تھے کہ بھائی ہم لوگ بھی تبلیغی جماعت شروع کریں, ہماری علاقیات نے کر دیا. اب وہ نکلے ہیں, اتوار کا دن تھا, وہ نکلے تبلیغ کے لیے, جس کے گھر پہنچے آئیے آئیے مولانا تشریف لائیں. انہوں نے کہا دیکھیے میں تبلیغ کروں گا, آپ مسجد میں تشریف لائیں. دیکھیے ہم آپ کو یہاں دروازے پر کوئی گفتگو ہم کریں گے, آپ کیا کریں گے, گفتگو کریں, ان کو پکڑ کر کے زبردستی انہوں نے ڈرائیو لے گئے. بھائی پہلے ابھی آپ کی وہ گھر میں گئے, وہاں سے ناشتہ لے کر کے وہ آ گئے, انہیں کھلایا تو پہلے انہوں نے دینی گفتگو کی, کام کر کے دوسرے دروازے آئیے آئیے کرنا تشریف لائے, آئیے تشریف لائے. ان کے دروازے ان کے کہنے لگے بھائی 5ویں یا 6ویں دروازے تک جاتے جاتے نکالنے جاتے, اب میرا ایک نعرے سلام. اگلے سنڈے سے یہ والا مشن کا کام کر رہا ہے, میں نہیں ہے اگلے سنڈے سے کی ہمت ہوگی, میں نے بتا دیا ہوں کہا. تو کہنے مطلب ہے کہ ہمارے اندر شروع ہونے کی وجہ ہمارے اخلاقیات, بہترین اخلاق سے چونکہ ہم کا راستہ ہے, لہٰذا ٹھہرے اس اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگ اس معاملے میں ناکام ہوگا, اور کوئی ناکامی کی وجہ ہمارے سب سے کامیاب چیز جو بنی سے ہوتا ہے یہ فرش اعظم ہے. یہ بہت ہی کامیاب مدرسہ ہے, اور دنیا میں ایسا تو کہیں مدرسہ ہے ہی نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں, ایسا مدرسہ تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جو بھی مدرسہ ہوگا اس کے اندر درجہ بندی ہے, کلاس 1
होगा। 10th क्लास में 10th क्लास के स्टैंडर्ड का बच्चा और 9th क्लास 1 का बच्चा नहीं बैठा होगा। हमारे सामने देखिए क्लास 2 के हमारे सामने देखिए कि ऐसे ऐसे लोग बैठे जो पीएचडी भी किए हुए हैं, एमएससी किए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, सर्विस में है और उनके सामने क्लास 1 और 2 के बच्चे भी बैठे हुए हैं। अब अगर मैं इनका और इनका मैं आप लेके तकरीर करूं तो ये बच्चे कहेंगे जाने क्या पढ़ रहे थे, हमारे समझ में आया। और अगर बच्चे का मैं आप लेके तकरीर करूं तो ये कहेंगे कि हमारा काम आया एक नारे सलाम बोल। अच्छा चलिए मैं तेरे जाना तकरीर करता हूं। तो मामला ये था जो आपके मौजूद पर आ रहे हैं, मसला ये था कि उलमा इकराम को इस बात की परेशानी है कि आखिर ये नौजवान दीन से भाग क्यों रहा है, ये बेदीन क्यों रहा है। तो देखिए दीन में कोई खराबी नहीं है, दीन तो दीन है इस्लाम, दीन तो वो है जो अल्लाह का पसंदीदा। अब अगर आपको पता लग जाए ये चीज अल्लाह को बहुत पसंद है तो कौन होगा जो उसे हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, है? फिर ये हुआ क्या, बेदीन हुआ क्यों इंसान। बात यह है कि दीन के साथ एक चीज तारीख भी शामिल है और वो है तारीख इस्लाम। जब हमारा नौजवान, जो मैं पिछले बार में पढ़ चुका, मैं दोहराने लगी, जब हमारा नौजवान तारीख इस्लाम पढ़ता है तो उसमें शख्सियतों का तस्करा है, यानी तारीख इस्लाम में कौन कौन सी शख्सियतें दिखे, किन लोगों ने कारनामे अंजाम दिए, किन लोगों ने रसूल की मुखालफत की, किन लोगों ने रसूल के मुआहदात की, कौन रसूल के साथ लड़ा, कौन रसूल के साथ जंग में लड़ा, कौन रसूल के साथ जंग में नहीं लड़ा, कौन से रसूल के साथ कितना सलूक किया, वो सब तारीख इस्लाम के अंदर मौजूद है। अब मैं दो शख्सियतों का नाम मैंने लिया आपके सामने, और वो कौन सी दो शख्सियतें, एक हजरत अबू सुफियान, एक जनाब अबू तालिब। मैंने किसी मजलिस में बहुत अच्छी पढ़ा, वो देखता है कि अबू सुफियान फतेह मक्का से पहले दुश्मन दीन, दुश्मन ईमान, दुश्मन सहाबा किराम, दुश्मन कुरान, दुश्मन इस्लाम है, दुश्मन ईमान, लेकिन 100% मुसलमान। अबू सुफियान आप किसी मौलवी से पूछिए हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हजरत अबू सुफियान इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुसलमानों के मोहतरम नहीं। और हजरत अबू तालिब रसूल की परवरिश हजरत अबू तालिब ने की, रसूल के पनाहगाह हजरत अबू तालिब बने, अपने कांधों पर रसूलुल्लाह को अबू तालिब ने बचपन में चढ़ा है, यानी रसूल के बिस्तर पर अपने बच्चों को किसने, अबू तालिब ने सुलाया, उन्हीं अबू तालिब की तारीफ पढ़ डाली। ये सब पढ़ने के बावजूद भी 100% काफिर है। तो अब एक नौजवान पढ़ा लिखा में सोचता है कि भाई ये तो अजीब इस्लाम है, जो रसूल का दुश्मन है वो रज़ी अल्लाह, और जो रसूल का दोस्त है वो काफिर। भैया ऐसे इस्लाम में तो हमारा कमजोरी ही अच्छा है। इंसान अगर मैं अबू तालिब की सीरत बयान करने पाऊँ तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं जो बात करने जा रहा हूँ जो आपने सुनी है, लेकिन उसके अंदर एक जुमले में मैं अपनी बात को तय करूँगा। सरकार आपने निकाह की बात की थी, पीटिया नहीं की, बड़ी मजलिस ना, याद है ना? आपने क्या कहा था कि आपकी लड़की की शादी है और शकील भाई मौजूद है, शकील भाई ने निकाह किया, बजाय किसी मौलवी ने किसी पंडित को बुलाया है ना। अब ये बताइए कि अगर वो पंडित की निकाह पढ़ भी दे तो होता क्या? बड़ी तवज्जो नहीं, यहाँ से वहां तक कलमा ला दे। मेरी बात बहुत सुनिए, अगर इन्होंने मिसाल दी थी अपनी ही लड़की की, अगर इनकी लड़की का निकाह कोई पंडित की पढ़ देते तो क्या होता? तवज्जो सैयद की निगाह में वो निकाह जायज होता या नाजायज होता? एक जाहिल से जाहिल मामूली इंसान कहेगा, हर सिलसिले के मुसलमान कहेगा, अगर इनकी लड़की का निकाह कोई पंडित पढ़ देता तो वो निकाह क्या होता? वो नाजायज होता। अब मसला ये है कि अब एक तरफ तो रसूल का कलमा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ दर पर्दा ये साबित करते हैं कि रसूल भाई जब काफिर थे आपके निगाह में वो काफिर है,
تو جب کافر ہے تو اس کا پڑھا ہوا لیکن کہتے نہیں ہے کہ رسول خدا کے کسی نے نہیں کہا کہ رسول خدا کے نکاح جناب یہ اچھا جائز ہونا چاہیے نہیں ہے، لیکن جب آپ انہیں کافر کہہ رہے ہیں تو در پردہ کیا بات ثابت ہو کہ کافر کا پڑھا ہوا نکاح ناجائز ہوگا، جائز قرار نہیں دیا ہے، تو در پردہ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہہ کچھ اثرات کہاں تک جائیں گے۔ اچھا نکاح کی بات ہے تو بدل گیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ آپ میں سے جن حضرات کا نکاح ہو چکا ہے تو معلوم ہے کہ نکاح میں بھی ایک وکیل مقرر ہوتا ہے، وکیل صرف وکیل نہیں ہوتا کہ وہی آپ کو یاد آ جائے گا ہم کہے وکیل کا آپ کے خاص ہو گیا نہیں، اب خبر میں بھی وکیل ہی ہوتا ہے۔ آپ اپنا کیا کرتے ہیں نکاح پڑھوانے کے لیے وکیل مقرر کرتے ہیں۔ قرآن کی کھلی ہوئی آیت ہے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں ہے فاتخذہ وکیلا، تو تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ، تو تم اسی کو اپنا یعنی اللہ کو وکیل بناؤ۔ اب جب رسول اللہ کو نکاح کی ضرورت ہوئی تو یا تو کہیے کہ قرآن کی اس آیت کے خلاف کیا، اس لیے کہ روایتوں میں بھی ہے کہ ابو طالب کو انہوں نے اپنا وکیل بنایا، اور اگر یہ مان لیں کہ رسول خدا نے آیتوں پر عمل نہیں کیا تو معاذ اللہ رسالت پر تھاپا آ جائے کہ قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا۔ اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے فاتخذہ وکیلا، ہم ہی کو اپنا وکیل بناؤ، بڑی خبر ہم ہی کو اپنا وکیل بناؤ، مسئلہ کو جلدی سے حل کر دو۔ آپ کے ذہن پریشان ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تو اللہ حکم دے رہا ہے ہم ہی کو اپنا وکیل بناؤ، اور وہ ابو کو نہیں بلکہ ابو طالب کو وکیل بنا رہے، جلدی سے مسئلہ حل کر دو۔ دیکھیے اصل میں جناب رسول خدا نے اللہ ہی کو اپنا وکیل بنایا، بڑی خبر ہے، اس قرآن کی آیت پر عمل کرنے کے لیے اللہ ہی کو اپنا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ اللہ نے بحیثیت وکیل جناب رسول خدا کا نکاح جناب خدیجہ کے نکاح اس پر پڑھا تھا۔ اب توجہ، اگر اس پڑھے ہوئے نکاح کی بنیاد پر رسول خدا جناب خدیجہ کو رخصت کرا لے جاتے، جو نکاح اس پر خدا نے پڑھا اس نکاح کی گراؤنڈ پر، اس نکاح کی بنیاد پر اگر رسول خدا جناب خدیجہ کو رخصت کرا لے جاتے تو جو مورخ ایمان ابو طالب کا قائل نہیں ہے اور یہ کہتا ہے ہم نے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ یوں ہی یہی لکھ دیتا ہم نے رسول اللہ کا نکاح ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک نعرہ سلام اصل میں تو وکیل اللہ ہی کو بنایا، لیکن دنیا والوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے ابو طالب کو اپنا وکیل کو قرار دیا تاکہ دنیا والے بھی دیکھیں کہ بھائی یہاں بھی کوئی وکیل ہے نہ ہوگا، کیونکہ ان کی بڑی کوتاہ نظر ہے، یہ تو دنیا میں جو دیکھیں گے وہی سمجھ جائے گا، تو ابو طالب کو اپنا وکیل بنایا۔ اب ہماری سمجھ میں کہ ابو طالب ہی کو بنایا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ابو طالب کی وہ حیثیت ہے کہ عمل یہ کرتے ہیں خدا ان کے عمل کو اپنا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، آپ کو معلوم ہے علم نجد کرنے منفا، یہ کیا ہے؟ پرورش کس کی کی رسول اللہ جناب اللہ کے تعلق یہی اللہ کے جاتے تو ساری پرورش کس نے کی تھی؟ ساری محنت ابو طالب نے کی تھی، تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ تمہاری پرورش ابو طالب نے کی نا، کہتا تمہاری پرورش تو ہم نے کی، تو ابو طالب کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہہ رہا ہے، تو رسول خدا اسی کو تو اپنا وکیل بنائیں گے کہ جس کے کیے ہوئے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے۔ ایمان ابو طالب کی گفتگو ہے، میں آگے بڑھنے کا پڑھاؤں گا اس سے زیادہ، اسی پر آپ کو دو چار جملے سنا دوں کہ نکاح بھی جو پڑھا ہے جناب کے سارے تو اس میں جو خطبہ ہے وہ بھی دیکھیں بڑا اور کرنے لگا ہے۔ خطبے کی ابتدا کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل، کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے، کیا کام کے منہ سے کیا لفظ نکلا الحمدللہ۔ ارے کم سے کم دل پر ہاتھ رکھے، ایمان کو سامنے رکھے
اتنا تو مجھے بتا دو کہ سارے ہندوستان میں لفظ الحمدللہ مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے یا کسی کافر کے منہ سے؟ تو یہ لفظ الحمدللہ کا نکلنا ہی بتا رہا ہے. میں کسی کافر میں بھی آپ نے سنا ہے کہ الحمدللہ؟ نہیں سنا. تو ایک تو یہ لفظ ہی بتا رہا کہ یہ اس لفظ کا ادا کرنے والا مسلمان ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن مجید کا ابھی نزول نہیں ہوا تھا جب لکھا ہے رسول خدا ہوگا. ابھی قرآن مجید کا نزول نہیں ہوا تھا. آپ کہیں کہ حضرت ابو طالب نے قرآن کی آیتوں کو دیکھ لیا تھا. ابھی نزول قرآن نہیں ہوا اور ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ. اور جب قرآن کھولیے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو لفظ آتا وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. اب دو تین باتوں میں سے ایک بات مان لیجیے، یا تو کہیے کہ ابو طالب پر وحی نازل ہوئی تھی کہ ابو طالب خطبے کا آغاز کرنا تو الحمدللہ سے، ہم قرآن کا آغاز بھی اسی لفظ سے کرتے ہیں. کافر کہتے ہیں یہ مانیں گے نہیں، کافر تو وحی نازل نہیں ہوتی. تو یہ کہیے کہ ابو طالب پر القا ہوا کا یہ بھی ماننے کو تیار نہیں. تو پھر تیسری شکل یہ رہ جاتی ہے کہ ابو طالب نے جب الحمدللہ کہا تو قدرت نے اسی الحمدللہ کو باقی رکھنے کے لیے سورہ الحمد میں الحمدللہ سے ابتدا کر کے نماز کی دو صورتوں میں واجب قرار دیا. یہ مسلمان پانچوں وقت لفظ کو دوہراتا ہے. واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور فخر کس بات پر کیا جاتا ہے؟ آپ کے خاندان میں کوئی فدا بہادر ہو تو اس پر فخر ہوتا ہے. میں اس خاندان سے ہوں، مطلب گاما پہلوان کے خاندان والے کیا فخر کرتے ہو؟ گاما میرے پاکستان چلا گیا، اس کا میرے سماج اس کا خلاف آیا. کیا گاما پہلوان کے خاندان سے دیکھیں سارا جوڑ کس سے جڑا ہے؟ گاما پہلوان سے. وہ چاہے مچھر ہو لیکن میرا جوڑے کے گاما ہے، گاما کے پہلوان سے خاندان سے. یا کوئی بڑا آدمی ہے، نیتا ہے کوئی نا، تو صاحب ہم فلاں نیتا کے بھتیجے ہیں، چچا ہیں، بڑے سے. تو کوئی خصوصیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اس خاندان کی خصوصیت کو بیان کرتا ہے. ذرا دیکھیے کہ ابو طالب فرماتے کیا ہے؟ الحمدللہ. عزیزوں ایک بات یہاں بول کر آپ سے کہوں، یہ بتائیے ابو طالب خطبہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ رسول خدا. رسول خدا ان کا خطبہ پڑھ رہا ہے. تو ہونی کیا چاہیے کہ تعریف کرنا چاہیے تھا رسول خدا کی کہ میں تو اس کا خطبہ پڑھ رہا ہوں کہ جو صاحب لولاک ہے، اس کا خطبہ پڑھ رہا ہوں جو اللہ کا حبیب ہے، اس کا خطبہ پڑھ رہا ہوں جو خاتم المرسلین ہے، اس کا خطبہ پڑھ رہا ہوں جو صاحب معراج ہے. یعنی تعریف کس کی ہونی چاہیے تھی؟ ان کی. لیکن تعریف ان کی نہیں کر رہے ہیں. بڑی توجہ، تعریف کر رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و اسماعیل. تعریف اپنی کر رہے ہیں. بڑی توجہ، یہ تعریف اپنی کیوں کی؟ کیوں کی؟ ایک لمحے کے لیے کبھی آپ نے بول دیا کہ اپنی تعریف کیوں کرتے؟ الحمدللہ الذی جعلنا، یعنی میں ترجمہ کرتا ہوں جو بچے ہیں حدیث واقعی میں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے، اپنی تعریف ہے، جس نے مجھے ابراہیم، نسل ابراہیم اور اسماعیل، میں نے اردو میں ترجمہ بولا ہے وہ ہم اس کو نہیں کرتے. الحمدللہ جس نے مجھے قرار دیا، جعلنا ہم نے، جس نے ہمیں قرار دیا نسل ابراہیم و ذرع اسماعیل میں، یعنی ابراہیم کی نسل میں اور اسماعیل کے شاخ میں. یعنی ابراہیم کی نسل آگے چل کے کئی حصوں بٹ گئی تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس شاخ میں جو نسل ابراہیم تو ہے لیکن کون سی برانچ ہے جس میں جناب اسماعیل پائے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کی تعریف کے بجائے اپنی تعریف کیوں ہوگی؟ اپنی تعریف کیوں ہوگی؟ بڑی توجہ، میں اسی میں تمام ہو جائے. اپنی تعریف کیوں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ پہلے اس نسل کی خصوصیت سمجھ لیجیے. خصوصیت یہ ہے نسل ابراہیم کی، قرآن مجید نے ان کی نسل سے بیان کی، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت اور کتاب رکھ دی. یعنی عہدہ نبوت بھی ذریت ابراہیم میں ہے، بڑی توجہ، اور کتابیں بھی نسل ابراہیم میں نازل ہوئی ہے. تو اب یہ نسل فخر کے قابل ہے نا کہ اس میں اللہ کا عہدہ بھی ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی
کتابیں بھی ہیں. جناب ابو طالب کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ کی کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں پیدا کیا، اس نسل میں پیدا کیا کہ جس میں نبوت بھی ہے، جس میں کتاب بھی ہے. اب یہ اپنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جناب ابو طالب دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو سننے والوں، یہ جو سامنے رسول بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. اگر ہم نسل ابراہیم میں نہیں ہیں، وہ اسماعیل کے خاندان میں نہیں ہے، تو یہ مجھے ٹوک دے چچا آپ اس نسل سے تعلق نہیں رکھتے. اور اگر یہ نہیں ٹوک رہے، اس کا مطلب سمجھ لو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. ہم نسل ابراہیم میں ہیں، اسماعیل کے خاندان میں ہیں. تو جس نسل میں نبوت اور کتاب رہی ہو وہاں کفر کا کہاں سے گزر سکتا ہے؟ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں. اچھا ساری باتیں ایک طرف شورا کرام دیکھیے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ مسلمانوں کو کیا ہے جناب ابو طالب کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ میں پھر دوہرا دوں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ بات یاد ہو جائے. دلیل کے طور پر ہم نہ رہے تب بھی وہ پیش کیا ہے. ہمیشہ ہم نہیں باقی رہیں گے، جو دلیل ہونے کے جانا وہ آپ کے ذہنوں میں آپ کے حیات تک باقی رہنی چاہیے. لکھ لیجیے، ذہنوں میں پرو لیجیے. وہ دلیل یہ ہے، ساری دلیلیں ایک طرف، ایمان ابو طالب کے سلسلے میں ساری دلیلیں ایک طرف. اور وکیل جب مقدمہ جیتتا ہے نا، ایک ذرا سے پوائنٹ پر جیتا ہے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ. آپ کہیں گے میں چھوٹا سا پوائنٹ کیسے جیتا ہے؟ ہم آپ کو کیا بتانا نظام یہ ہے. ایک بات ہے سنی کہ ایک جگہ ایک صاحب کا مرڈر ہو گیا گلی میں. اب دیکھیے ذرا گواہ ہے تو چھوٹتے کیسے ہیں؟ ذرا سے پوائنٹ کو سنیے کیسے چھوٹ جاتا ہے. ایک طرح سے پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، طرح سے پوائنٹ اسی طرح کا پوائنٹ پر مرڈر ہوا ہے، واقعی مرڈر ہوا ہے، مانا گیا ہے. لیکن وکیل نے چھوڑنا چاہا تو کرتا کیا ہے؟ ان سے گواہ جو بڑے زبردست تھے، جو نے کہا کہ بالکل ہم چشمدید گواہ ہم نے دیکھا ہے گواہ. انہوں نے کہا یہ بتاؤ دیہات میں جو لاٹھی ہوتی ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ارے نہیں صاحب، ہمارے یہاں تو لاٹھی لمبی لمبی ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ لو کہتے ہیں لمبی لاٹھی. ارے کتنی بڑی ہوتی ہے؟ یہاں تک نہیں سرکار، ہمارے یہاں لاٹھی تو ہمارے ہاتھ کے قد سے بھی بڑی بڑی ہوتی ہے. توجہ. تو انہوں نے کہا سرکار دیکھیے اس آدمی کا قد 5.5 فٹ 6 فٹ اس کا قد ہے. میں نے کہا اب میری وکیل کیا کرنا ہے؟ 6 فٹ اس کا قد ہے اور اس کے اوپر سے اس کا 2 فٹ اس کا ہاتھ اوپر کھڑا ہے. اس کا مطلب لاٹھی 9-10 فٹ سے زیادہ کی یہ بتا رہا آپ کو. اس کے بعد انہوں نے نقشہ پیش کیا کہ جو گلی ہے وہ 6 فٹ کی ہے. دیکھیے اس کے بعد ان سے کہا کہ جو لوگ مار رہے تھے، اب دیکھیے گواہ سے پوچھ رہا ہے یہ بتا جو لوگ مار رہے تھے ایسے ایسے مار رہے تھے، اس کو مرڈر ہو رہا تھا وہ کیسے مار رہے تھے ایسے؟ ارے نہیں صاحب، لاٹھی گھمائے گھمائے مار رہا ہے. لیکن اسی سے ہم لوگ ایسے ایسے مار نہیں صاحب، ارے لاٹھی گھمائے گھمائے مارت رہے. تو انہوں نے کہا جس آپ لوگوں نے سرکار کی 6 فٹ کی گلی میں 10 فٹ کی لاٹھی 2 فٹ ہاتھ گھمانے کے بعد یہ بتائیے وہ گھوم کے چلے گی کیسے؟ اسی بات پر کیس شروع ہے. اب دیکھیے ابو طالب کا کیس ہمیں ذرا سے نقطے پر چھوڑا ہے. یہاں سے وہاں تک ہمارا معلومات آپ دینا چاہیے. سنیے یہ ابو طالب کے سلسلے میں جب کسی سے پوچھے گا میں آپ کے ایمان کے قائل ہوئے ہیں تو انہیں آج پیش کریں گے. میرے خیال میں سورہ قصص کی آیت ہے یا اگر سورہ میرا قرآن کی آیت ہے. قرآن کیا ہے؟ وہ کہیں گے قرآن مجید میں ایک آیت ہے انک لا تہدی من احببت. یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب جناب ابو طالب کا آخری وقت تھا اور رسول خدا ان کے کان میں جھوٹ کر کے وہ بڑا اچھا اللہ کہا کہ ایسا موبائل تھا. لذیذ میں سب کے سامنے دکھ رہا ہے وہ خبر نہ ہوتی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے، مجھے بھی پسند ہے. اور وہاں کی بات گھر کے اندر کی بات جو رسول خدا فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. اور وہاں پر وہ صاحب جو اس کے راوی ہیں وہ باہر ہے لیکن انہوں نے اس بات کو سن لیا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیے، آپ ایمان لے آئیے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایمان لے آ رہے ہیں. تو جب ایمان لے آ رہے ہیں تو آخر میں جب حضرت نے دیکھا کہ رسول بہت اصلاح کر رہے ہیں تو جبریل امین آیت لے کر وہاں پر نازل ہوئی. اور لیکن مسئلہ سارا ابو طالب کے ایمان کو
زور کس بات پر ہے کہ آیت لے کر جبریل نازل ہوئے ان لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ ایمان نہیں لا سکتا. اب سنیے ایک پوائنٹ پر مطالب شروع ہے، ایک پوائنٹ پر. اب ذرا قرآن مجید اٹھا کر کہیے کسی قاری سے کسی حافظ سے کہ یہ بتاؤ یہ جو آیت ہے یہ کس سورہ میں ہے. اب جب وہ سورہ کا نام بتائے تو اس سے یہ پوچھئے یہ سورہ نازل کب ہوا. وہ کہے گا یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا. اب پوچھئے ابو طالب کا انتقال کہاں ہوا. ایک پوائنٹ پر جھوٹ گئے. ابو طالب کا انتقال کہاں ہوا؟ کہا ابو طالب کا انتقال ہجرت سے پہلے مکے میں ہوا. تو ان کا لا تہدی تو مدینے میں نازل ہوا. ابو طالب کے ساتھ کہاں نعرے سلام. اس سے بڑی دلیل کیا ہو کہ اس کو سارا زور اسی آیت پر کہ صاحب یہ ہے. اب آپ کے صاحب یہ ہے کس سورہ میں اور سورہ نازل کہاں ہو مدینے میں. تو کہاں ابو طالب کا فیٹنگ اس کی وجہ. جس کا مطلب یہ آیت ابو طالب کے لیے حقیقت یہ کہ ابو طالب کے لیے بلکہ ایک دوسرا شخص ہے مدینے میں جس کو رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان ہے وہ ایمان نہیں لایا تو اس کے لیے آیت نازل ہے. رسول اللہ جس کو چاہتے وہ آیت کو لا کے ابو طالب کو کر دیا ابو طالب کی دشمنی میں یہ عالم ہے. نہیں ابو طالب کی دشمنی میں یہ عالم ہے کہ ان کو جانتے کیا کہتے ہیں کہ یہ بالکل کہاں تھے جہنم کے درجے اسفل میں تھے. جہنم کے سب سے زیادہ جو نچلا درجہ ہے سب سے لوئسٹ پلیس جو ہے جہاں سب سے زیادہ جہنمی درجہ ہے وہاں پر حضرت ابو طالب رکھے جائیں گے اور ان کا دماغ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا. اور پیروں میں آپ کی ان کے جوتیاں ہوں. ہمارا جو پیر دوڑے جنازے رسول میں جس دماغ نے سوچا تو جنازے رسول میں ہے اسے کہاں پہنچا دیا. اچھا اب آپ نے پہنچایا تو اس کے بعد آخری وہ بھی بتا دوں کہ ان کے بعد رسول اللہ نے جب ادھر سے گزر ہوا دیکھا کہ چچا بالکل اس کے گھر میں ہیں تو وہاں سے نکال کے اسے سہزا میں پہنچا دیا. کیا فرق پڑ گیا؟ میں ممبر کے پہلے درجے کو ہوں اس کو نکال کے دوسرے پہنچا دیا. یعنی رہے ہم ممبری پر پہلے پر آپ نے پکڑ کر دوسرے بٹا کے رہے تو ممبری پر تو رہے تو جاننے کی بات یہ کہ گھر کے اسپت سے نکال کے کہاں پہنچایا زیادہ میں. بس دوستوں میں ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ اب تو آپ نے حضرت ابو طالب کو جہنم میں پہنچائی دیا. تو اب شیخ بات سن لیجیے کہ وہ اگر پہنچ گئے تو آپ کے مسلمانوں کے جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں. ارے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں اگر حضرت ابو طالب جہنم میں جائیں گے میں صاحب نہیں پڑھ رہا اگر حضرت ابو طالب جہنم میں جائیں گے تو کسی بھی فرقے کے مسلمان کے جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی یہ بتا دیں جلدی سے جنت کس کے لیے بنی سیدھے بتائیے. ارے بھائی جنت متقین کے لیے بنی ہے نا مومنین کے لیے بنی ہے نا ولیوں کے لیے بنی ہے نبیوں کے لیے بنی ہے صالحین کے لیے بنی ہے. جنت کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے تو نہیں بنی. جنت بنی ہے تو اب میں جلدی جلدی کہہ دوں جنت میں جائے گا کون جلدی جلدی فیصلہ کریں گے. جنت میں کون جائے گا؟ آدم جائیں گے بولیے ہاں لیکن نہیں بولے گے ہاں تم خاموش رہیں گے پر بیٹھے جنت میں آدم جائیں گے بولیے ہاں ہاں نور جائیں گے ہاں ابراہیم جائیں گے ہاں موسیٰ جائیں گے ہاں عیسیٰ جائیں گے ہاں خود محمد مصطفیٰ جائیں گے ہاں ائمہ معصومین جائیں گے ہاں مومنین جائیں گے ہاں سب جا رہے ہیں جنت کے اندر. تب پتہ لگے جنت میں کون جائے گا ان کی پوری پریفیکٹ میں نے آپ کو سامنے کر دی. اب جہنم میں کون جائے گا؟ قابیل جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ نمرود جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ فرعون جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ابو لہب جائے گا کہ نہیں؟ ابو جہل جائے گا کہ نہیں؟ اب میں ایسے نام لینا جس پر کسی کو نام لے رہا ہوں. ابو جہل جائے گا کہ نہیں؟ ابو لہب جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ اپنے برے اعمال کی بدولت جائے گا. ابو جہل نے جو کچھ رسول خدا کے ساتھ کیا اس کی بدولت جائے گا.
ابو لہب نے جیسا سلوک رسول خدا کے ساتھ کیا اس کی بدولت جائے گا. اب ذرا تصور کر لیجیے, ایک میرا تصور ہے کہ جہنم میں ابو جہل ابو لہب چل رہے ہیں, جو ابو طالب کے کیا ہیں جس کا پتا ہے؟ ارے بھائی ہے بھائی, ابو لہب ابو جہل ابو طالب کے کیا ہے؟ بھائی ہے. اب یہ لوگ ابو جہل ابو لہب جہنم میں چل رہے تھے کہ اتنے میں ابو طالب بھی جہنم میں بھیجے گئے. اب جب یہ جہنم میں بھیجے گئے تو ابو لہب ابو جہل یہاں کھڑا کر دے گا, ارے بھائی صاحب آپ بھی یہی آ گئے. کیوں؟ ارے ہم آئے تو آئے, ہم تو دشمن رسول تھے, ہم تو رسول کے قتل کے ڈر پہ تھے, ہم نے رسول کو ہجرت پر مجبور کیا, ہم نے رسول کے جسم پر اجڑیاں ڈالی, ہم نے رسول کو پتھر مارے, تب بھی ہم آئے تو کوئی بات نہیں. ارے آپ تو رسول کی پناہ گاہ ہیں, آپ نے تو رسول کو کھانا کھلایا تھا, آپ نے رسول کو کاندھے پہ چڑھایا تھا, ارے آپ بھی آ گئے. اس کا مطلب سمجھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی حیرت کریں گے کہ آج کے دن ارے عمل کچھ ہے اور جزا کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب سمجھے کہ خدا آج عدالت سے کام نہیں لے رہا. آج خدا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسا عمل ہو ویسی جزا دی جائے. اگر آج خدا عدالت سے کام نہیں لے رہا ہے, عمل کچھ ہے اور جزا کچھ ہے, تو اگر ابو طالب کے سلسلے میں خدا عدالت سے کام نہیں لے گا, عمل کچھ ہوگا جزا کچھ ہوگی, تو مسلمان سوچ لے نمازیں پڑھ کے روزہ رکھ کے جزا کچھ ہوگی. واہ 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 بہت عمدہ, واہ 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 واہ. کہ اگر ابو طالب جہنم میں چلے گئے تو کسی بھی مسلمان کے جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زمانہ کتنا خطرناک تھا مولا علی کے لیے. بہت بس ایک جذبہ آ گیا دل کے اندر, آپ کے سامنے اسی جذبے کے تحت پڑ رہا ہے. مولا علی کس قدر بعد رسول مجبور کر دیے گئے تھے. دیکھیے, کسی کمزور کو ستا لینا, کسی کمزور کے منہ پر کچھ کہہ دینا آسان ہے, لیکن کسی شیر دل بہادر شیر خدا کے سامنے کچھ کہہ کے نکل جانا, شیر خدا کی بہت بڑی تعریف ہے, وہ برداشت کر لے گا. جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ شام کے سکھائے ہوئے لوگ آتے تھے اور ملی مرتضیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے یا علی, ارے مجھے ایک جملہ کہتے ہوئے خدا کی قسم خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے, کہتے تھے یا علی ابو کا فی النار. ترجمہ کر دوں, یا علی منہ پر کھڑے ہو, یا علی آپ کے بعد جہنم میں ہے. کسی میں ہمت ہے کہ آپ کے باپ کو معاذ اللہ کوئی برا بھلا آپ کے منہ پر کہہ کے نکل جائے؟ غور کیجئے مولا علی کی اس مجبوری کو اور قوت برداشت کو, کہ مولا نے کس طرح سے برداشت کیا تھا. کہا دوسرا ہوتا تو فوراً تلوار کھینچ لیتا, یا گریبان پر ہاتھ ڈال دیتا, یا تھپڑ مار دیتا. کوئی بھی بہادر برداشت نہیں کر سکتا تھا, لیکن مولا نے جو جواب دیا اس پر ہماری جانیں قربان. اور سوچتے رہیے کہ مولا نے کیا جواب دیا. مولا نے ایک دفعہ اس کا چہرہ دیکھا, اپنے غصے کو ضبط کیا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا قسیم النار والجنہ. ابو کا فنار آپ کے بعد جہنم میں, وہ کہتے ہیں انا قسیم النار والجنہ. ابے جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے تو اگر میرا باپ جہنم میں جائے گا تو اور اپنے باپ کی خیر بنا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے, میں اپنے باپ کو بھیجوں گا تو سب کے ساتھ لے جاؤ, اور اپنے باپ کی خیر بنا. اسے میں کہا یہ حالت ہو چکا تھا. ابھی جو دشمنی آ رہی ہے اور اسی دشمنی کا نتیجہ اسی ابھی کا دشمنی کہتے بھی تھے ہم تو تمہیں تمہارے باپ کے دشمن نہیں کرتے. اسے ساری کائنات مناتی ہے, آپ ہی کو فخر نہیں ہے. فرشتے بھی امام حسین نے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کا ماتم کرنے کے لیے مقرر فرمائے. 3 لاکھ امام حسین کا ماتم کیا.
امام حسین کے ہم آسمان بھی ہوتا ہے، زمین بھی ہوتی ہے، شریف تو پریم بھی امام حسین کے بعد ہے، آخر موجود ہے، پہلی تاریخ کو یہ کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں دلی کے واقعہ میں کچھ اس کو بیان کیا ہے کہ کیا جانورہ نے سہرائی امام حسین کا واقعہ ہر کوئی معلوم کرے۔ آئیے آپ کو جنوں کا معلوم دیکھنا۔ ایک شخص تھا، وہ کشتی سے سفر کر رہا تھا، اچانک اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ بہتا ہوا ایک ویران جزیرے پر بہت حیران پریشان آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک دفعہ اس کے کان میں آواز ہے، ہائے حسین، ہلکی سی آواز کان رہے اور آواز کی طرف کہا کہ اس ویرانے اور صحرا میں کون ہائے حسین کہتے ہو؟ اس آواز کی سمت آہستہ آہستہ رہا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کی طرف سے وہ آ رہا، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے جس کے بال بڑھے ہوئے، چوڑا چکلا جسم ہے، زمین پر بیٹھا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے اور کبھی زمین پر بیٹھتا ہے۔ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو کچھ انگلیوں سے لکھتا ہے، اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے، ماتم کرتا ہے۔ جب ماتم کرتا ہوا دیکھا، اس کے دل کو خارش ہوئی کہ یہ کوئی محبے ہے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، حالانکہ شان بڑی بیان ہے، اس کے باوجود بھی وہ آہستہ آہستہ اس کی پشت سے وہ اس کے سامنے پہنچا، اور سامنے جب پہنچا تو اس نے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا، بھیانک چہرہ، بڑی بڑی آنکھیں، بڑے بڑے بال، پوچھا تم کون اور یہاں کیسے آئے؟ اس نے اپنا قصہ بیان کیا، میری کشتی ٹوٹ گئی، میں بیٹھا جزیرے میں آیا، آپ کی آواز سن آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ میرے مولا کے چاہنے والے معلوم ہوتے ہیں، اپنا تعارف کرائیے کہ آپ کون ہیں۔ یہ سننا تھا اس نے ایک چیز ماری اور کہ بھائی میرے نام پر اس کا نہیں بتایا، آخر آپ کون؟ تب تم نے جعفر جین کا نام سنا ہے؟ کہاں بے شک سنا ہے، جعفر جین کا نام کربلا میں پہنچ گیا، وہ جعفر جین میں ہوں، وہ بدنصیب جین میں ہوں جو کربلا میں پہنچا تھا۔ تو یہ سننا تھا، وہ میں زمین پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے ذاکروں سے آپ کے مذاہب سنے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے بیان کر دیجیے کہ کربلا میں کیا واقعہ گزرا تھا۔ جعفر جین کہتا ہے سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد تو نے مجھ سے باقی نے پوچھا، اے سننے والے سن، میں اپنے تخت پر بیٹھا جشن منا رہا تھا، جو کچھ دن روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا کہ تو جشن منا رہا ہے، سیدہ کا نام کربلا میں دوسرا پیدا شہید کرنا۔ یہ سننا تھا کہ میں اپنا لشکر لے کر کے اڑا، سب سے پہلے میں نجف کی طرف سے گزرا، میں نے مولا علی کو سلام کیا، لیکن کوئی میرے سلام کا جواب نہیں آیا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں جب بھی سلام کرتا تھا مولا علی جواب دیا کرتے تھے، آج مولا کا جواب نہیں آیا۔ میں سمجھ گیا مولا بھی اپنی قبر چھوڑ کر اگر نہیں کربلا میں موجود۔ جب کہتا ہے میں بہت تیزی کے ساتھ اٹھتا ہوا، میں نے نہر فرات کو پار کیا، چاروں طرف مجھے لاکھیں نظر آئی، منظر دیکھا، حسین یہ تو تنہا کھڑے ہوئے ہیں، ایک جانب انبیاء سفے لگائے ہوئے ہیں، ایک جانب رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں، ایک جانب علی مرتضیٰ ہے، بی بی فاطمہ کے بازو کو تھامے ہوئے ہیں، جبریل امین سروں پر تارا کیے ہوئے۔ میں تیزی کے ساتھ حسین کے قریب پہنچا، اب جو میں نے دیکھا تو میرا آقا زخمی، جسم پر تیر لگے ہوئے، زخموں سے خون بہ رہا تھا، آقا گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے۔ ایک دفعہ میں نے پڑھ کر سلام کیا، السلام علیکم یا امام اللہ۔ امام نے مڑ کر کہا ارے یہ کون ہے جو اس غربت میں مجھے سلام کرا؟ جعفر کہتا میں آپ کا غلام جعفر جین ہوں، آقا آپ کی مدد کے آیا ہوں، ہماری مدد قبول کر لیجیے۔ یہ سننا تھا کہ جعفر کہتا ہے، یہ سننا تھا کہ باپ نے میرا بازو پکڑا، دریا کے کنارے لے گئے، اے جعفر یہ میرے بھائی عباس کا جو دریا کے کنارے بازو کر گئے، اس کے بعد سے دروازے پر لے گئے، یہ علی اکبر کا لاشا، یہ قاسم کا لاشا، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا، یہ جعفر میرے گود کے پالے سب کربلا میں شہید ہو گئے، اب میں جی کر کیا کروں گا؟ جعفر کہتا ہے مگر آقا میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ امام نے حکم دیا اے جعفر تم کربلا چھوڑ کر اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استغاثہ تمہارے کانوں میں نہ پہنچے۔ اس کے بعد پلٹ کر انبیاء سے کہتے آدم آپ بھی جائیں،
جائے، ابراہیم آپ کو سلامات دی جائے، اب میری ماں کی سواری آ رہی ہے، اب شکر کا خنجر ہوگا، میری ماں کی آغوش ہوگی، اللہ قتل حسین بن کربلا۔